کشمیر ایک ایسی وادی جسے دنیا جنت نظیر کہتی ہے، جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈکی ہیں، لیکن یہ وادی صرف خوبصورتی کی تصویر نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک قوم کی شناخت ہے، ایک صدیوں پرانی تہذیب ہے جو کبھی صوفی رنگوں سے روشن ہوئی تو کبھی ظلم کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ یہاں کی مٹی گواہ ہے کہ کس طرح علم، ہنر اور ثقافت نے جنم لیا اور پھر کس طرح بندی بنا دیے گئے بندوقوں کے سائے میں۔ یہ داستان ہے کشمیر کی، جہاں دریا بہتے ہیں لیکن آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، جہاں کھیت لہلہاتے ہیں لیکن کسان احتجاج میں کھڑے ہیں، جہاں نوجوان پڑھ لکھ کر روشن کل کا خواب دیکھتے ہیں اور وقت وقت پر وہ خواب آنسو میں بہا دیے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کشمیر کے ان راستوں پر، جہاں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خوشبو ہے، جہاں خوبصورتی اور سچائی، جہاں زراعت اور سیاست، جہاں تاریخ اور آج کا قرب سب ایک ساتھ مل کر ایک کہانی سناتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف کشمیری مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، بلکہ یہ بھی جانیں گے یہاں اسلام کیسے اور کب آیا، کون سے دریا یہاں سے بہتے ہیں جو سندھ طاس معاہدے کا حصہ ہیں، اور آخر یہ دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون کیوں ہے، اور بلگرام کا اٹیک کسی بڑی جنگ کی ابتدا کا اشارہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جس سے آپ کو کشمیر اور یہاں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ واقعی کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ تو چلیں ان سب چیزوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کشمیر، جسے دنیا جنت نظیر کہتی ہے، نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ اسلامی روحانیت اور علم کا گہوارہ بھی رہا ہے۔ کشمیر میں اسلام کی آمد 7ویں صدی میں ہوئی، جب عرب تاجروں نے پہلی بار اس علاقے کا رخ کیا، لیکن اسلام کا اصل پھیلاؤ 14ویں صدی میں ہوا، جب صوفی بزرگ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کی وادی کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر ہمدان سے آئے تھے۔ آپ ایک بڑے عالم، صوفی اور مبلغ تھے۔ آپ نے کشمیر کے لوگوں کو اسلام، علم، ہنر اور اخلاقیات سکھائیں۔ آپ کے ساتھ 700 علماء، صوفیہ اور ہنرمند یہاں آئے، جنہوں نے یہاں مساجد، مدارس اور اسلامی ثقافت کی بنیاد رکھی۔ ان کی تعلیمات نے ہزاروں کشمیریوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اکاہ ملا، جامعہ مسجد سری نگر جیسی عبادت گاہیں قائم ہوئی، جہاں نماز، ذکر، تعلیم اور روحانی تربیت کا نظام جاری ہوا۔ اسلام نہ صرف مذہب کے طور پر بلکہ ثقافت، لباس، رسم و رواج اور زبان میں بھی رچ بس گیا۔ کشمیر میں نقش بندی، قادری، سحر وردی جیسے صوفی سلسلوں نے روحانیت کو فروغ دیا۔ لوگ بزرگوں کے آستانوں پر آ کر محبت، عاجزی اور اخلاص سیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے لوگ آج بھی صوفیہ کرام سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کے بعد کشمیر میں مختلف مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی۔ سلطان شمس الدین، سلطان زین العابدین جیسے بادشاہوں نے عدل، علم اور فن کی سرپرستی کی۔ سلطان زین العابدین کو بڑھ شاہ بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہندو اور مسلمان دونوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسلمان سیاسی اور معاشی دباؤ کا شکار ہوتے گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اسلامی اقتدار، ثقافت اور اپنی شناخت کو زندہ رکھا۔ آج بھی کشمیر کے گاؤں، شہر اور پہاڑوں میں قرآن کی تلاوت، اذان کی آواز اور صوفی کلام کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہاں کے نوجوان مدارس اور یونیورسٹیوں میں علم حاصل کر رہے ہیں اور اسلام کی روشنی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا تو ریاست جموں کشمیر کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن اس وقت کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ہندو تھا۔ کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی خواہش ظاہر کی، لیکن بھارتی فوج نے اکتوبر 1947 میں کشمیر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کہا گیا کہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے گا، لیکن وہ وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری زون علاقہ بن چکا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی وادی میں تعینات ہیں۔ عام کشمیریوں پر لگاتار کرفیو،
چھاپے، جبری گرفتاریاں، پلیٹ گنز اور ماورائے عدالت قتل جیسے مظالم ہوتے رہے۔ پلیٹ گن کے استعمال سے ہزاروں کشمیری نوجوان بنائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ میں کئی بڑے واقعات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1990 میں جب ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو شدت پسند کہہ کر گولی مار دی گئی، شوپیاں ریپ کیس 2009 میں 2 کشمیری خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل جس پر انصاف آج تک نہ مل سکا، برہان وانی کی شہادت 2016 میں ایک نوجوان حریت پسند جس کی موت کے بعد پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوا، صرف چند دنوں میں 100 سے زائد افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، جس کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ اس دن کے بعد سے وادی میں انٹرنیٹ بند، سیاسی قیادت گرفتار، میڈیا پر پابندی اور مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ یہ اقدام کشمیر کی شناخت، کلچر اور مسلم اکثریتی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ آج کا کشمیری نوجوان پڑھ لکھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے اور دنیا سے رابطے کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اور اکثر مسلم ممالک کشمیر کے مسئلے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان، ترکی، ایران اور کچھ دیگر ممالک نے کشمیریوں کی حمایت میں آواز بلند کی ہے۔ کشمیر صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ایماندار قوم کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ قوم صبر، قربانی اور ایمان کے ساتھ حق کے لیے کھڑی ہے۔ کشمیر پاکستان کے پانی کی شہ رگ بھی ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا ہماری زراعت، معاشیت اور مستقبل کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ دریائے جہلم جو سری نگر، مظفر آباد سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، کشمیر کا اہم دریا ہے۔ پاکستان میں منگلا ڈیم اسی پر واقع ہے۔ دریائے چناب جموں اور پاکستان کے پنجاب میں داخل ہو کر ملتانی دریا سے ملتا ہے۔ پاکستان کے لیے زرعی اور پن بجلی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت یہ دریا پاکستان کا حصہ ہے، لیکن بھارت نے یہاں بگیار اور دیگر ڈیم بنائے جس پر تنازعات پیدا ہوئے۔ دریائے سندھ جو تبت، لداخ اور گلگت بلوچستان سے گزرتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو اس پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ یہ دریا کشمیر ریجن سے شروع ہو کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چھوٹے دریا جیسے کشن گنگا یہ وادی کشمیر سے نکلتا ہے اور آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے مظفر آباد پہنچتا ہے۔ اس پر بھی بھارت نے کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا، جس پر پاکستان نے اعتراض کیا۔ کشمیر کا خطہ آبی لحاظ سے نہایت قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دریاؤں کے کنٹرول کے لیے دونوں ممالک میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کشمیر میں بہنے والے دریا پاکستان کی زرعی معاشیت کے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر صرف ایک خوبصورت وادی ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدرتی حسن اور محنت کش کسانوں کی زندگیاں ایک ساتھ بہتی ہیں۔ کشمیر میں زراعت کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا، جب یہاں کے باشندے جڑی بوٹیاں، چاول اور سبزیوں کی کاشت کرتے تھے۔ سلطان شاہ میر اور بعد میں مغل دور میں زراعت کو خوب ترقی ملی۔ مغلوں نے باغبانی، زعفران اور پھلوں کی کاشت کو فروغ دیا۔ کشمیر کی وادی میں دان کی کاشت سب سے اہم ہے۔ یہاں کا چاول خوش ذائقہ اور نرم ہوتا ہے۔ زعفران دنیا کے سب سے قیمتی مسالوں میں سے ایک ہے اور پامپور کا علاقہ زعفران کے لیے مشہور ہے۔ اکتوبر میں اس کے جامنی پھولوں سے وادی مہک اٹھتی ہے۔ کشمیر کو ایپل باؤل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے سیب دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ، بادام، ناشپتی، انگور بھی کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ کشمیری کسان سادہ، محنتی اور قدرت سے جڑے ہوتے ہیں۔ اکثر گھرانے زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں ہاتھ سے بوائی اور کٹائی کی جاتی ہے۔ خواتین بھی زراعت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، بارش کی کمی یا زیادتی، بھارت کے مختلف قوانین سے زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ مارکیٹوں تک رسائی، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی کمی، یہ سب چیلنجز یہاں کے کشمیری کسانوں کو درپیش ہیں۔ حالیہ دنوں میں شاید یہ اور بھی بڑھنے والے ہیں، کیونکہ 22 اپریل 2025 کے دن
کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ دن بن کر آیا۔ وادی پہلگام میں پیش آیا وہ حملہ جس نے نہ صرف کشمیر بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے امن کے مستقبل کو سوالات کے دائرے میں ڈال دیا۔ 26 قیمتی جانیں گئیں اور سینکڑوں زندگیوں کو تباہی کا سامنا ہوا، مگر سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک دہشت گردانہ حملہ تھا یا پھر یہ کسی بڑی جنگ کی ابتدا کا اشارہ ہے؟ مستقبل میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا کشمیر میں جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ کیا عالمی سطح پر اس پر کوئی بڑا رد عمل ہوگا؟ اس حملے کی ذمہ داری دی ریزسٹنٹ فرنٹ نے قبول کی، ایک ایسا گروہ جو لشکر طیبہ سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ 5 مسلح افراد نے جدید رائفلز کے ساتھ ایک ٹورسٹ اسپاٹ پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ کئی ہندو، کئی مسلمان، کئی بچے، کسی کو نہیں بخشا گیا۔ گواہوں کی رپورٹ کے مطابق کچھ لوگوں سے ان کا مذہب پوچھا گیا اور پھر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے فوراً بعد بھارت کی حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا کہ یہ حملہ وہی گروہ کرا رہا ہے جو پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ پاکستان نے تمام الزامات کو رد کر دیا، لیکن اس کے بعد دونوں ممالک نے اپنے سفیروں کو واپس بلایا، ویزا معطل کیے اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ میں شدت آ گئی۔ سب سے بڑا اقدام، بھارت نے سندھ داس معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فائر بندی پر متفق ہو اور تشویش کا اظہار کیا کہ اس حملے کے بعد علاقے میں امن مزید کمزور ہو سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں نے بھارت اور پاکستان دونوں کو تحمل کی اپیل کی۔ یورپی یونین نے بھی کہا کہ یہ واقعات خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ کے آغاز کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ حملہ صرف آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ کشمیر کے اندر حالات پہلے سے ہی پیچیدہ ہیں، اور اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو پورے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد دونوں ممالک میں مزید کشیدگی بڑھ گئی، اور اگر فوری طور پر کوئی سفارتی حل نہ نکالا گیا تو علاقائی جنگ کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں تو اس سے ایک نیا ایٹمی تصادم خطے کو تباہ کن حد تک پہنچا سکتا ہے، جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب مقامی کشمیری عوام بھی مسلسل ظلم و جبر کا شکار ہے۔ وادی میں بھارتی فورسز کی موجودگی کے باعث وہاں کی عوام کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، اور ان حملوں کے بعد ان کی مشکلات اور بڑھ سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد دونوں ممالک کس طریقے سے رد عمل دیں گے۔ کیا بھارت مزید فوجی اقدامات کرے گا یا پاکستانی سفارتی سطح پر اپنے اتحادیوں کو مزید شامل کرے گا؟ کشمیر میں حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور اس حملے کے بعد وادی میں شورش اور بڑھ سکتی ہے۔ عالمی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے کوئی بڑے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ اس تنازع کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ آخرکار یہ لمحہ نہ صرف کشمیر کے لیے ایک سنگین لمحہ ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک وارننگ ہے۔ دونوں ممالک کو اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خطہ بڑی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حملہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ کشمیر میں جنگ کی حالت شروع ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آزادی کے بعد سے ہی کشمیر ایک ایسی وادی ہے جو آج بھی سینے میں ہزاروں زخم لیے تبسم کی صورت میں دنیا کے سامنے کھڑی ہے۔ یہاں کے دریا صرف پانی نہیں لاتے بلکہ امید، حوصلہ اور جنگ کی شدت بھی بہا کر لاتے ہیں۔ یہاں کے نوجوان صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ اپنی شناخت، اپنی تاریخ اور اپنے کل کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ کشمیر ایک ایسی داستان جو مکمل نہیں، ایک ایسی صدا جو دبائی گئی، ایک ایسا خواب جو اب بھی بیدار ہے۔ یہ وادی ہم سے سوال کرتی ہے، کیا ہم نے اسے سمجھا یا صرف اس کی خوبصورتی کی تصویر کھینچ کر آگے بڑھ گئے؟ یاد رکھیں، کشمیر صرف ایک وادی نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک درد ہے، ایک تاریخ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور یہیں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیں اور کشمیر اور کشمیریوں کے لیے دعا کریں۔